تو یہ بہت صبح کا ٹائم ہے، ارلی مارننگ ہے، اور میں نے مشین لگائی ہوئی ہے تو کپڑے دھو رہی ہوں. تو ابھی جو ہے نا رات کا ٹائم ہو گیا، پہلے ارلی مارننگ کا ٹائم تھا، اب رات کا ٹائم. سارا دن یہ ویڈیو نہیں شیئر کر سکی کیونکہ میں سارا دن کپڑے دھوتی رہی ہوں، کہ سردیوں کے کپڑے نکالے تھے تو وہ دھو رہی تھی، کچھ اپنے کپڑے بھی اکٹھے ہوئے تھے، مشین بھی ٹھیک ہو کے آئی ہوئی تھی. تو پہلے وہ کپڑے دھوئے ہیں، پھر گھر کے کپڑے دھوئے ہیں، اور گھر میں جو ہے نا روٹین کے باقی کام بھی چل رہے ہیں کیونکہ زہید کی آج کل چھٹیاں ہیں، اور جب ان کی چھٹیاں ہوں تو کچن سے فرصت نہیں ملتی ہے. تو بس غلط ٹائم پہ غلط کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ ادھر مجھے نہیں پتہ تھا ان کی چھٹیاں ہیں، تو انہوں نے سرپرائز چھٹیاں رکھی ہوئی تھیں. تو اگر یہ پہلے بتا دیتے تو میں کبھی بھی یہ کام صفائیوں والے نہ شروع کرتی. جب ان کی چھٹیاں ختم ہوتی تو اس کے بعد آرام سے سکون سے کرتی، کیونکہ گھر میں کوئی نہ ہو تو کام بہت سکون سے ہوتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچن کے کام بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو کام کر رہی ہوں وہ بیچ میں چھوڑ چھوڑ کے آ جاتی ہوں. اس کو کمرے کو جو ہے نا کنڈی لگا دیتی ہوں. اصل میں جو ہے نا کچھ گرمی سردیوں کے کپڑے نکالے ہیں، کچھ وہ جو کولر تھے روم کولر، وہ جو ہے نا ایک شیلف ہے اس کے اوپر چڑھائے ہیں. تو اس شیلف سے جو کچھ اترا ہے نا تو اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہ کدھر رکھوں، کیونکہ جو ہے نا اتنی زیادہ چیزیں ہیں، گھر چھوٹا ہے تو پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے تو جو ہے نا ایک تو میری الماری نہیں ہے کپڑوں والی، جس کی وجہ سے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. الماری تو تھی میری، لیکن یہ کہ شادی کی وہ میں گاؤن لے گئی ہوں تو ہے، میں اب اس کے پیچھے خفا ہوں، لیکن یہ کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب وہ گاؤن چلی گئی. تو یہ دیکھیں زہید آ گئے ہیں، زہید کہہ رہے ہیں کہ میں نے انڈے بنانے ہیں. تو کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، روٹیاں میں نے بنا لی ہیں، تو یہ ہے زہید انڈے بنا رہے ہیں. چیزیں ساری میں اکٹھی کر کے دوں گی. ہر چیز میں اکٹھی کر کے دے رہی ہوں. پیاز میں نے کاٹے ہیں، توے کے اوپر میں نے ڈالے ہیں، گھی میں نے ڈال کے دیا ہے. تو یہ جو ہے نا اب مسالے بھی میں ڈال کے دوں گی. یہ میں مسالوں کا ڈبہ امی کے لیے لے کے آئی ہوں، کیونکہ امی اکثر کچن میں آپ کو پتہ ہے کہ جاتی رہتی ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا شیشے کے جار ہیں مسالوں والے، وہ گر جاتے ہیں امی سے، کیونکہ ابھی میری کچن میں جو ہے نا نہیں ہے، مطلب جار رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہیں بھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. اب میں سٹینڈ لے کے آؤں گی، میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں لا رہی ہوں، کیونکہ جو ہے نا میں شادی کا سارا سامان گاؤں لے گئی تھی. تو اب جو ہے نا اب مجھے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی پڑتی ہیں. نئے سرے سے میں نے یہ پورا گھر ایک قسم کا بنایا ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، ایک مشین گریوں کے علاوہ مشین گری میں گاؤں نہیں لے کے گئی تھی، وہ ادھر ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن باقی فرنیچر وغیرہ سارا کچھ ادھر لے گئی تھی. بس میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب مجھے ضرورت ہوں گی تو میں لے آؤں گی، لیکن مجھے اب پتہ چلا جو چیز گاؤں چلی جاتی ہے وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتی ہے. انڈے تیار ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل، امی کو لے کے جا رہے ہیں. تو کیونکہ امی کا روٹین کا چیک اپ ہے، تو اکثر ہم مہینے بعد لے کے جاتے ہیں امی کو. تو اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی امی کی طبیعت بہتر ہے. تو بس جب ڈاکٹر کے ایسے الفاظ سنو تو دل خوش ہو جاتا ہے. امی کو میجر مسئلہ ہے، امی مطلب جو ہے میری امی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے. ان کا جو ہے نا ہارٹ کا ایک وال جو ہے نا وہ لیکیج ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دوائیوں سے ٹھیک چل رہی ہے. تو شکر الحمدللہ. بس آپ کو پتہ ہے کہ ماں تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر زندگی گزارنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دعاؤں کا ذریعہ ہوتی ہے. تو بس اللہ ان کو صحت تندرستی دے. تو جو ہے نا پتہ نہیں، ماں کا ذکر آتا ہے تو باجی بھی یاد آ جاتی ہیں. تو اب میں کیا کہوں، یہ عید میلاد النبی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، 12 ربیع الاول کے لیے. کس طرح جو ہے نا سارا کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. تو اب میں گھر واپس آ گئی ہوں، تو پھر وہی روٹین کے کام پھر کچن میں گھس گئی ہوں. کچن ہے اور میں ہوں، بس آج کل یہی ہو رہا ہے. کچن سے فارغ ہوں گی تو گھر کو کوئی توجہ دوں گی. تو کچن میں آئی ہوں تو بس بات بھی وہیں سے شروع کر دیتی ہوں. بات یہ تھی کہ سامان سارا گاؤں لے گئی ہوں، الماری بھی گاؤں لے گئی ہوں، تو اب میرے کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے.
اور میں آج سارا سارا دن لگی رہی ہوں. اب زید سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے ایک چھوٹی سی الماری لے لیتے ہیں، کیونکہ گاؤں سے تو لانا بہت مشکل ہے، وہ تو پہاڑی ایریا ہے. اور کچھ ہر جگہ کے اپنا ماحول بھی ہوتا ہے کہ وہاں کا یہ ماحول نہیں ہے کہ جو وہاں سے چیز اٹھائی جائے تو پھر وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لائے تھی کیوں لے کے جا رہی ہے، فلاں ہے ڈھیماں ہے. تو اصل میں جو ہے نا، میرے تو 2 گھر ہیں نا، میرے ایک گھر یہ اور ایک گاؤں میں ہے. مجھے کچھ چیزیں یہاں ضرورت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مجھے وہاں ضرورت ہوتی ہیں. اب میں تقریباً برتن بھی تقریباً سارا ادھر لے گئی تھی، لیکن بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے کچھ برتن یہاں بھی ضرورت ہے. اب میں تھوڑے تھوڑے کر کے وہاں سے لا رہی ہوں، کیونکہ اب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہاں کون سے برتن یوز ہونے چاہیے. تو یہ تو نہیں کہ میں وہاں کے لیے برتن نہیں لوں گی، میں وہاں کے لیے برتن لوں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ یوز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پہ یوز ہوتی ہیں. تو جو ہے نا، اس وجہ سے وہاں سے کچھ برتن میں واپس لا رہی ہوں. اب میں ظاہر ویڈیو بناتی ہوں، مجھے کوکنگ کے لیے بھی برتن چاہیے ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے یاد آیا کہ میرا ایک ڈنر سیٹ ہے، وہ بھی سارا ادھر پڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ میں نے چیک کیا کہ ڈنر سیٹ وہاں پہ یوز نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ میرا تو اپنا مطلب یہ مائنڈ ہے نا کہ برتن وہی ہونا چاہیے جو یوز ہوتے ہیں. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ برتن لے کے اور الماریاں سجا لی جائے نا، مطلب کہ الماریاں کی زینت بن جائے. تو کیونکہ جو ہے نا، چیزیں ساری ادھر ہی رہ جاتی ہیں اور اس کا پھر ہم نے حساب دینا ہوتا ہے. تو بس چیز اتنی ہونی چاہیے کہ جو ہماری یوز میں ہو، جو ہم روٹین یوز کر رہے ہیں ان چیزوں وہ چیزیں ہونی چاہیے. میرا اپنا مطلب جو ہے نا مائنڈ یہ ہے نا، مطلب تو پھر یہ کہ اب کچھ چیزیں پھر یہاں لے رہی ہوں، کچھ وہاں کے لیے لوں گی. تو کھانا وغیرہ ہم کھا چکے ہیں. آج تو میں صرف باتیں ہی کر رہی ہوں. تو بہت دن ہو گئے ہم لوگ کے ساتھ باتیں نہیں کی ہیں نا، تو ایک بات ختم ہوتی دوسری شروع کر دیتی ہوں. تو کچن بہت گندا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو کچن کی بھی صفائی کرتی جاؤ کہ رات ہو گئی ہے، پھر صبح کچن پہ منہ لگتا ہے، تو جب منہ لگے اور کچن گندا ہو تو پھر بندے کا بہت موڈ خراب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا، میں نے کہا کچن کی موٹی موٹی صفائی کر لوں اور برتن بھی دھو لوں، کہ جب میں صبح زید کے لیے ناشتے کے لیے کچن میں آؤں تو مجھے کچن A1 نظر آئے. تو بس آج چیزیں بکھری ہوئی ہیں، چیزوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ کر رہی ہوں. تو یہ مائکرو پہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں. بس ہمارے گھر میں کچھ جگہ ہونی چاہیے، اگر کسی کو جگہ مل جائے نا تو بس اس کو چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے گھر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے نا. اگر یہ لوگ امی اور زید اگر چل رہے ہیں تو اگر رستے میں پلیٹ آ گئی نا تو یہ پلیٹ نہیں اٹھائیں گے، کہیں گے کہ یہ اس کی غلطی ہے کہ پلیٹ کیوں راستے میں پڑی ہوئی ہے. وہ پلیٹ بھی پھر میں ہی اٹھاؤں گی. اس وجہ سے پھر میں زیادہ تھک جاتی ہوں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام جو میں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، بچوں والے کام بھی میں نے کرنے ہوتے ہیں، بڑوں والے کام بھی میں نے ہی کرنے ہوتے ہیں. تو کچن اب تقریباً نیٹ ہو گیا. اب تو میرے دل ہے کہ تھوڑے سے برتن پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی دھو لوں، تو ساتھ ہی برتن دھو لوں گی. اور زید چائے بھی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے چائے لے کے آؤ. تو ان کی روٹین ہے کہ رات کھانے کے بعد وہ لازمی 1 کپ چائے پیتے ہیں. باقی میں اور امی کھانے کے بعد چائے نہیں پیتے ہیں، تو ہم لوگ شام کو ہی پیتے ہیں. لیکن زید لازمی جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد چائے لازمی پیتے ہیں. بس ان کے لیے چائے بناتی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹس بھی کر لیا کریں. آپ لوگوں کے کمنٹس بہت کم ہوتے ہیں. اور جو ہے نا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے اب بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو